یہ مجلس ایک ایسی ہمگیر شخصیت کی ہے، ایصال ثواب کی مجلس، کہ جو جامع صفات حسنہ بھی تھے اور جن کی شخصیت کثیر الابعاد یعنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی اگر کہا جا سکتا ہے تو تاریخ میں ایسی ہی شخصیتوں کو کہا جا سکتا ہے۔ اپنے اخلاق، اپنے علم، اپنے صفات اور اس میں توازن، جیسے کہ ایک اچھائیوں کا، صفتوں کا سجا ہوا گلدستہ تھی راجہ صاحب کی شخصیت۔ میرے ساتھ بہت مشکل ہے اس مجلس کو خطاب کرنا، جذبات اور عواطف اپنی جگہ پر، میری قربت ایسی تھی کہ مجھے وہ اپنے گھر کی فرد سمجھتے تھے اور کہتے تھے، اپنے بیٹے کی طرح مانتے تھے، اور جس سے بہت قریب ہو، کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی شاعر، کوئی مداح، بہت مشکل ہوتی ہے کہ وہ عدل سے کام لے۔ اگر مبالغہ کیا جائے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کوئی کہ ہاں یہ کیوں نہ کریں گے۔ ممکن ہے خوشامد کا کوئی پہلو، کوئی تاثر ایسا بھی ذہنوں میں آئے، لیکن وہ تھے جیسے، اس پر اگر نہ بولا جائے تو یہ بھی ان کے حق میں تقصیر ہوگی، یہ ان کے حق میں کوتاہی ہوگی۔ لیکن کیونکہ دامن وقت کی گنجائش کم ہے، لہٰذا میں تھوڑا تھوڑا بس عنوان اور سرخیاں، فرازہا جو ہائی لائٹس کہلاتے ہیں، چند جملے، اور مختصر سی یہ مجلس ہوگی، اور اس کے بعد بھی ایک مجلس ہے۔ دونوں مجلسیں ویسی نہیں ہو پائیں گی، یعنی اتنے وقت میں جیسا کہ عام طور سے ہوتی ہیں، اگر ایک ہوتی تو بہرحال، لیکن اب شعراء بھی تھے، مرثیہ بھی ہوا، تو ایسی شخصیتوں کی مجلس اس لیے اور بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ جو اس کی وابستگی ہے اس کا تھوڑا سا حق وہ ادا کرے۔ چنانچہ بہت سے لوگ رہ گئے ہیں، میں اپنے دونوں بھائیوں اور راجہ صاحب کے صاحبزادگان کی طرف سے ان تمام مہمان علماء کرام، بزرگ ہستیاں یہاں تشریف فرما ہیں، اور جو شعراء وغیرہ جو تاثرات پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کو وقت نہیں مل سکا ہے تو ہم سب میزبان کی حیثیت سے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کو کتنی محبت راجہ صاحب سے تھی، اور وہ تھے ہی ایسے کہ جن کو چاہے بنا رہا نہ جائے۔ آپ محسوس کریں جو میں کہہ رہا ہوں، وہ ایسی شخصیت تھے جن سے متاثر ہوئے بغیر رہا نہ جائے۔ کوئی بدذوق ہوگا، کوئی بے حس ہوگا جو راجہ صاحب سے متاثر نہ ہو، اور کاہے کاہے سے متاثر ہوں، اور کس کس کو تعزیت دوں؟ میں علماء کو تعزیت دوں۔ جب علماء میں بیٹھتے تھے تو لگتا تھا کہ کوئی عالم دین بول رہا ہے، جب شعراء میں بیٹھتے تھے تو لگتا تھا کوئی ادیب معتبر بول رہا ہے۔ اتنے اشعار عربی، فارسی، اردو اور باقی دوسری زبانیں، کیونکہ ملٹی لنگول شخصیت تھے، کم سے کم 5-6 زبانوں کا تو ہمیں علم ہے کہ وہ اس کے عالم تھے، اور جو اشعار پڑھنا شروع کرتے تھے اور فی البدیع، اور ساتھ ہی ساتھ ٹو دا پوائنٹ، یعنی جو موضوع ہو، جو لطیف موضوع مارد بحث میں ہو، اس پر گفتگو کرتے تھے، ہر طبقے کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ اتنے اعلیٰ بلند اشعار ان کو مختلف زبانوں کے یاد تھے کہ ایک بار میں نے عرض کیا کہ آپ تو سراپا دیوان ہیں، مگر حص مزاح یہ تھی، چھوٹوں سے بھی اتنا بے تکلف ہو کے بولتے تھے حدود میں۔ کہنے لگے کہ دیوان نہیں ہوں، دیوانہ ہوں، اور پھر کہا کہ ہاں دیوانہ ہوں۔ کس کا دیوانہ ہوں؟ جس کے بہلول دیوانے تھے۔ میں علی کا دیوانہ ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تمام علوم جدیدہ کے اوپر ان کی دسترس تھی۔ علماء کے درمیان جب بولتے تھے، میں یہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، یہ اپنا تجربہ و مشاہدہ، اور کتنے بزرگ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس بات کی وہ تصدیق کریں گے، اتنے باریک اور لطیف علمی نکات وہ خود گفتگو میں بیان کر دیتے تھے۔
کہ جیسا لگتا تھا کہ کوئی اتنی عجیب شخصیت تھی، سمندر کی جیسی گہری شخصیت اور گلدستے کی جیسی حسین شخصیت، اتنی گہری شخصیت تھے کہ اس کا اندازہ کرنا ایک دو نشستوں میں نہیں بلکہ دسیوں نشستوں میں بھی آسان نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ان کم ظرف اہل علم میں سے نہیں تھے کہ جو کچھ ہو جلدی جلدی اگل دیا جائے۔ قسم خدا کی جتنے علم کا اظہار انہوں نے کیا ہے مختلف مواقع پر، وہ ان کے اصلی علم کا عشر عشیر بھی نہیں تھا، یعنی کچھ کہہ گئے اور بہت کچھ وہ نہیں کہہ گئے ہیں، اس لیے کہ میں تو بچپنے سے جانتا ہوں، میرے ساتھ تو گھنٹوں بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی، کوئی بھی موضوع ہو، اسلامی علوم ہو، علوم مغربی ہو، سائنس ہو، سائنس کے تو ظاہر ہے کہ اسکالر تھے، میتھمیٹکس کے، ایسٹرونومی کے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف زبان اور ادب، تو یہ سب صفتیں تو بہرحال اور بھی بعض لوگوں میں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ شخصیت میں اتنا توازن تھا اور اتنی حسین شخصیت تھی کہ جن کے جلال میں بھی جمال نظر آتا تھا۔ شاید اس جملے کی قدر ماشاءاللہ آپ نے محسوس کیا ہوگا، آپ ان کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ جلال، ان کے جلال میں بھی جمال نظر آتا تھا، اور کمال حسن اخلاق اور کف لسان، زبان، یہ زبان عجیب ہے۔ مولانا نے کلمات قصار میں فرمایا اللسان سبع ان خلی عقر، زبان وہ درندہ ہے کہ اگر اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ نوچ لے پھاڑ لے، زبان وہ درندہ ہے۔ اور پھر مولا نے ہی فرمایا کہ کم من انسان اہلکہ لسان، کتنے انسان ایسے ہیں کہ جن کو ان کی زبان نے ہلاک کر دیا۔ اگر زبان کو سلیقے سے چلانے کا گر اور سلیقہ سیکھنا ہے تو پھر یہ راجہ صاحب کو کوئی گفتگو کرتے ہوئے دیکھے، قسم اللہ کی میں نے کبھی راجہ صاحب کو بد کلامی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی کوئی جسارت کرنے والے کے لیے بھی برے الفاظ استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ سن رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، نہ ہم برت پاتے ہیں یہ باتیں اور نہ آپ میں اکثریت اس بات کو برت پائے گی۔ سننا آسان ہے مگر برتنا مشکل ہے، یعنی اتنی بڑی شخصیت ہونے کے بعد بھی وہ کتنے منکسر المزاج تھے، کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، کتنے زیادہ وہ خلیق تھے اور کتنے زیادہ وہ جھک کے ملنے والے تھے، یہ سارا مجمع اس ساری دنیا میں کتنے ملکوں کے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے۔ یعنی کمال یہ ہے کہ حسن اخلاق ایسا تھا کہ ان کے حسن اخلاق کو دیکھ کے ان کے آقا یاد آ جائیں۔ کم سے کم ایسا تو شیعہ ہو جو ائمہ کے کردار کا کسی نہ کسی جہت سے آئینہ دار ہو، کہ زبان سے دعویٰ نہ کرنا پڑے کہ ہم شیعہ علی ہیں، بلکہ اس کے کردار کو دیکھ کے کہے کوئی کہ یہ تو علی کا شیعہ لگ رہا ہے، یہ تو حسین کا شیعہ لگ رہا ہے، اور ان کی شخصیت ہی یہی تھی۔ مگر انسان کی شخصیت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا نام لیا جائے اور اس کا تصور آئے، جو صفت سب سے پہلے ابھر کے آپ کے لوح ذہن پر آئے وہی شخصیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی نام لے کے شخصیت ذہن میں جو آئے اور جو صفت سب سے پہلے ابھر کے آئے وہی اس شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے راجہ صاحب جب نام لیا جاتا ہے یا کبھی اکیلے میں آپ کو یاد آئے تو آپ بتائیں کیا یاد آیا آگے آگے؟ بھئی سب سے پہلے یاد آتا ہے ولائے علی، عشق علی، عزائے حسین، ارے حسن اخلاق، وہ ایسا تبسم ریز گفتگو کہ ایک مسکراہٹ میں دلوں کا شکار کر لے، یہ راجہ صاحب کی شخصیت تھی۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ بیٹا تھوڑا سا پانی پلا۔ ایک اور صلوات ایک ایسے عزادار حسین کی مجلس ہے کہ جو خود اپنی اکیلی ذات میں انجمن تھا، چنانچہ اتنا بڑا مجمع کم سے کم ان کے لیے یہی خراج عقیدت پیش کیا جائے کہ ان سے منسوب مجلس ایصال ثواب میں وہ ماحول بنے۔ مجھے یاد آتا ہے ارے سینکڑوں مجلسیں میں ان کی گود کا کھیلا ہوا، میں کہاں وہ کہاں، مگر ایسا داد دیتے تھے بے ساختہ کہ کلیجہ جو تھا وہ خوش ہو جاتا تھا اور دل میں اتنی ہمت افزائی ہوتی تھی۔ قسم خدا کی مجلسوں میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آگے آگے بول رہے ہیں اور میں جلدی میں اگر تھوڑا سا کسی طرف گھوم رہا ہوں کہ بات کو تمام کروں تو کہتے تھے کہ مولانا آگے بتاتے تھے اس آیت کا اگلا ٹکڑا، اس حدیث کا اگلا ٹکڑا، اس نہج البلاغہ کے خطبے کا مولا کا اگلا ٹکڑا، کہ مولانا اگر ہو سکے تو اس ٹکڑے کے اوپر ذرا سی روشنی ڈال دے۔ کہاں ایسے سامعین ملیں گے کہ جیسے فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے کہ جو ذاکر کو منبر پہ بیٹھ کے نقطہ اشارے اشارے میں دے دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نوازے پر محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے، مگر یہ ان کا حق تھا مجھ پر کہ میں نے
اس کا ذرا سا ایک حصہ ادا کیا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، اکیلے تو یہ کام نہ کر پاؤں گا مگر میں اپنے بھائیوں کی مدد سے کہ مجلس تو ایصال ثواب کی، مگر ان کی شخصیت پہ گفتگو کے لیے ایک سیمینار، اور وہ بھی بین الاقوامی انٹرنیشنل سیمینار انشاءاللہ ضرور کیا جائے گا، تاکہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے اوپر مختلف مفکرین عقیدت مند ان کے روشنی ڈالیں. اگر آپ کو یہ میری تجویز پسند ہے تو دعا کیجئے کہ ہم لوگوں کو اللہ توفیق دے کہ اس شخصیت کو کی قدردانی اور ان کے حق کو ادا کرنے کے لیے اتنا تو کم سے کم ہم کر سکتے ہیں. ایک اور صلوات سے نوازے پر محمد و آل محمد. بس عزیزوں، میں نے جس آیت کو عنوان قرار دیا بس ذرا سی روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر. ایسے تو کتنے علوم انہوں نے پڑھے اور ہر فن کی کتابیں، مگر دو کتابیں میں نے دیکھا ہے کہ انہیں تقریباً ازبر تھیں. ایک ہے کلام مجید، قرآن مجید، آیتیں فر ایک ایک موضوع کے اوپر ریلیونٹ. ایسا لگتا تھا کہ قرآن کے حافظ ہیں، چاہے مکمل حافظ نہ ہو مگر اتنی کثرت سے کوئی بھی موضوع شروع کر دیجئے اس پر آیا. تو ایک کتاب خدا اور ایک کتاب نہج البلاغہ. علماء گواہ ہیں اس بات کے، کتنی کانفرنسوں میں، کتنے علمی جلسوں میں. خود مرثیہ پڑھتے تھے، ذاکر حسین بھی تھے. ایک ایک بیت اور ایک ایک مصرے کی تشریح میں وہ اشارات کہ جو شاعر کر گیا ہے جوانوں کو سمجھانے کے لیے، آیات قرآنی اور احادیث نبویہ اور احادیث اہل بیت سے استناد کر کے اس کا حوالہ دے کر بیان کرتے تھے ممبر سے. یہ سب آپ کے سماعتوں میں محفوظ ہے اور آپ کے تجربے میں ہے. میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ بس چند جملے ان کا جو ٹیسٹ تھا وہ کیا، ولایت علی، ولایت امیر المومنین. چنانچہ میں نے اس آیت کو اسی لیے عنوان قرار دیا. اور نہج البلاغہ کے اوپر اچھی دسترس تھی ان کو. ان دونوں باتوں کو ملا کر میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے آیہ ولایت کو عنوان قرار دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ مومنین کو، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ بس کلمہ حصر جز نیس، ولیوں کی فہرست گنا رہا ہے. انما کلمہ حصر یعنی there is no option except this. اس کے علاوہ، انما کے بعد جو بیان کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کیا کہ ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین، اور صاحبان ایمان، ایمان والے ہیں کچھ. الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو اقامہ صلاح کرتے ہیں، نماز پڑھ نہیں لیتے خالی بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں، رکوع کر رہے ہوتے ہیں، یعنی حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ خداوند عالم کم سے کم 3 ولیوں کی فہرست گنا رہا ہے. اور فرمایا، میں نے کہا بہت نکتہ سازیوں کا اور نکتہ سنجیوں کا وقت ہی نہیں ہے، لہٰذا موٹی موٹی باتیں کہہ رہا ہوں کہ 3 ولیوں کا اللہ جو ہے وہ فہرست گنا رہا ہے کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحب ایمان کے جو اقامہ صلاح اور حالت رکوع میں زکوٰۃ. تو کم سے کم ظاہر بظاہر آیت میں 3 اولیاء ہیں. اور میں نے لفظ اولیاء اس لیے کہا کہ یہ ولی کا جمع ہے، یہ پلیورل ہے. تو 3 اولیاء گنا رہا ہے. تو اللہ کو معاذ اللہ، میں تو اپنی جو تھوڑی سی عربی آتی ہے اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جب 3 ہیں اور جمع کا صیغہ 3 سے شروع ہوتا ہے، پلیورل عربی میں، سنسکرت میں 3 سے شروع ہوتا ہے، بہو وچن، اور 3 کم سے کم ولی ہیں جنہیں گنا رہا ہے. تو آیت میں تو خاکم بدہن یہ ہونا چاہیے تھا کہ انما اولیاؤکم اللہ، تمہارے اولیاء کون کون ہے؟ اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحب ایمان حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا. مگر یہاں پر اللہ نے فہرست تو لمبی گنائی ہے، کم سے کم 3، مگر لفظ یہاں پر جو رکھا وہ جمع نہیں بلکہ واحد رکھا، سنگولر رکھا، پلیورل نہیں رکھا. انما ولیکم اللہ، جبکہ فہرست جو ہے وہ جمع کے صیغے کے لحاظ سے بن رہا ہے اور لفظ اولیاء ہونا چاہیے. تو اب یہی تو خداوند عالم پیغام دینا چاہ رہا ہے اپنی نمائندگی کا کہ دیکھو حقیقت یہ ہے کہ
اگر اللہ اولیاء کا لفظ جمع کا صیغہ استعمال کرتا تو سارے ولیوں کی ولایت کا معیار اور اس کی کیٹیگری، توجہ کا طالب ہوں، ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، محسوس کر رہے ہیں؟ اگر اللہ لفظ اولیاء استعمال کر لیتا جمع تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ سارے اولیاء کی ولایت کا معیار اور کیٹیگری جو ہے وہ الگ الگ ہے، مگر اللہ نے لفظ ولی واحد استعمال کر کے یہ پیغام دے دیا اور قانون بنا دیا کہ ولایت یہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہی اصل ولایت ہے۔ اور اب جو رسول اور اس مومن جو حالت ہے، مولا علی کے چاہنے والوں کا تو اندازہ ہوگا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی ہے، تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جمع کا صیغہ نہیں بلکہ واحد کا صیغہ لا کر یہ قانون بنا رہا ہے کہ یہ ولایتیں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ جو ولایت اللہ ہے وہی ولایت محمد ہے، اور جو ولایت رسول ہے وہی ولایت علی ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اللہ کے دین اور اسلام میں انسان پر انسان کی حکومت ہے ہی نہیں۔ محسوس کریں میں نے جو جملہ عرض کیا، بنیادی طور پر اللہ کے دین میں، اللہ کی مملکت میں، کائنات میں کسی مخلوق پر بنیادی طور پر حق حکومت ہے ہی نہیں۔ فقط حاکم کائنات اللہ ہے۔ اللہ اس لیے ولی کائنات، مالک کائنات ہے کہ وہ خالق کائنات ہے۔ ایک صلوات سے نوازے پر محمد و آل محمد۔ یعنی اصل میں اللہ خالق ہے، تو جو خالق کائنات ہے وہی مالک کائنات ہے، اور ولایت کہتے ہیں اس کائنات پر مکمل تسلط، تصرف اور حق حکمرانی۔ ماشاءاللہ اہل علم ہے، ولایت یعنی اس ساری کائنات پر حق حکمرانی، اسی کو کہتے ہیں ولی۔ یہی ولایت، یہی حکومت۔ یعنی ولی وہ ہوتا ہے، مالک کائنات وہ ہوتا ہے کہ جو کائنات کی اشیاء اور مخلوقات کو جو حکم دے، یہ کائنات اسی کے حکم کی تابع ہو اور وہ حکم دے اور کائنات اس کا کہنا بھی مانے۔ بھائی محسوس کر رہے ہیں؟ یعنی یہ دنیا داری والی یہ چندے کی حکومت نہیں ہے، یہ ولایت اللہ ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ کائنات سے جو کہہ دے وہ اطاعت کرے۔ اب کسی کو اللہ کا نمائندہ بننے کا بڑا ہوگا ہے تو ذرا باہر نکل کے ارے سورج کو اشارہ کر کے دیکھے تو ساری اوقات کھل کے آ جائے گی سامنے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نوازیں۔ میں جلدی منزل تک آنا چاہ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے حق میں حق تلفی میری طرف سے ہو، اور میں تو میزبان ہوں، آپ مہمان ہیں، اور جن کا جو تعلق ہے اسی لحاظ سے وہ اپنے کو میزبان و مہمان سمجھ لیں، اس لیے کہ راجہ صاحب کون ایسا ہے کہ جس سے یہ تعلق قلبی ہی تو ہے، یہ کوئی سیاست میں نہیں آیا ہے، یہ محبت میں آئے ہیں لوگ دور دور سے۔ محبت کی جو مقناطیسی کشش ہوتی ہے وہ سیاست اور دنیا داری میں نہیں ہوتی ہے، ورنہ مرنے کے بعد اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے اگر کوئی دنیاوی غرض ہو۔ یعنی کمال ہے، یہ وہ بس میں پروانہ نہیں ہے کہ جو محتاج چراغ و شمع ہو، یہ وہ بس میں پروانہ ہے کہ شمع چھپ بھی گئی ہے مٹی میں مگر پروانے منتشر نہیں ہوئے ہیں، آج بھی آئے ہیں۔ اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ میراث چلی آ رہی ہے شہدائے کربلا کی کہ جو علی حسین کے عزاداروں کو ملی ہے۔ تو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب یہ ولایت یہ ہے اس کائنات میں، کائنات کے ذرے ذرے پہ ماں سے واللہ جو بھی ہے اس پر حق تصرف و حکمرانی حق ہو اس کا، یعنی مارے باندھے کا معاملہ نہ ہو، زبردستی نہیں بلکہ حق ہو، اور یہ کائنات اس کا کہنا مانے۔ تو اللہ اس لیے مالک کائنات ہے کہ وہ خالق کائنات ہے۔ اس کا مطلب ولایت وہیں، اب جہاں بھی ولایت جائے گی وہ اللہ کے کوٹے سے ولایت جائے گی۔ میں عام فہم لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی مخلوق میں جہاں بھی ولایت جائے گی وہ اللہ کا نمائندہ ہوگا، اور وہ اللہ کی ولایت، اللہ کے کوٹے سے اسے ولایت ملے گی۔ تو یہ ولایت جو ہے یہ خلافت کی ریوڑی نہیں ہے، بغیر استحقاق کے اللہ کسی کو اپنی نمائندگی میں ولایت نہیں دیتا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی ولایت بغیر استحقاق کے نہیں دیتا۔ تو یا تو وہ ولی کائنات ہے جو خالق کائنات، یا وہ ہستیاں اللہ کی طرف سے ولی ہوں گی کہ خلقت کائنات میں جن کا کوئی نہ کوئی دخل ہو۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔
ایک اور صلوات سے نوازے، میں آپ کے مولا کے فضائل پڑھ رہا ہوں، ایک اور صلوات سے نواز دیں۔ تو اب معیار ولایت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ کہ جس کے ایکسپرٹ تھے راجہ صاحب، ازبر تھے خطبے، اس کا پہلا خطبہ ہی خطبہ توحید ہے۔ اس کا اب کون ہوگا اللہ کی نمائندگی میں ولی؟ میں نے کہا یا خالق کائنات ہو، یا کائنات کی خلقت میں اس کا کوئی دخل ہو، یعنی وہ کائنات پر اس کا احسان ہو تاکہ کائنات اس کے حق کے احسان کو پہچانے، اور جب وہ حکم دے کائنات کو تو کائنات کہنا مانے کہ یہ میرا محسن ہے، ہم نہ ہوتے اگر یہ نہ ہوتا۔ میں اشاروں ہی میں یہ باتیں کر سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ مجھے نہ خطابت کی حسرتیں نکالنی ہیں اور نہ بہت داد کا مجھے ہوکا ہے، مگر بات تھوڑی ریلیونٹ ہو جائے، مناسبت کے ساتھ ہو جائے، اس لیے تھوڑی یہ محنت آپ سے لے رہا ہوں، خود بھی کر رہا ہوں۔ اب وہ نہج البلاغہ کا خطبہ، خطبہ توحید، اسی پھلواری والی مجلس جو ربیع الاول کی آخری تاریخوں میں 7 ربیع الاول تیموری علم جو آخری مجلس ادھر ہوتی ہے، 29 سفر سے شروع ہو جاتی ہیں وہاں کی مجلسیں، اور ایک لمبے زمانے سے والد کی زندگی میں اپنے مجھے بھیج دیتے تھے۔ مجھے یہ شرف ہے کہ میں نے مہاراج کمار صاحب علی اللہ مقامہ کے سامنے بھی ممبر پر بیٹھ کے مجلس پڑھی ہے، ایران جانے سے بھی پہلے، اور راجہ کے صاحب کے سامنے تو بہت پڑھی ہے۔ اکثر وہ بیچ میں مولانا یہ میں توحید کا بیان کر رہا تھا اور فقط میں نے ایک لفظ استعمال کیا خطبہ توحید کا، ایک چھوٹا سا فقرہ کہ وہ کمال الاخلاص نفی الصفات عنہ، وقت نہیں ہے کہ میں تشریح کروں۔ یعنی توحید اول الدین معرفتو، خطبہ اول، خطبہ توحید، مولا نے فرمایا کہ اول الدین کیا ہے، یعنی ابتدا دین کی یہ ہے کہ اللہ کی، اس کی معرفت، اور پھر آگے ٹکڑے بڑھتے رہے کہ کمال معرفت و کمال معرفتی التصدیق بہ، اس کی معرفت کا کمال یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے کہ وہ ہے، توجہ ہے۔ پھر آگے بڑھا کہ کمال تصدیق یہ ہے کہ اس کی توحید مانی جائے، وحدانیت۔ کمال توحید یہ ہے کہ اخلاص ہو اس کو ماننے میں، یعنی یہ صفت جلال ہے کہ کوئی اور اس میں شریک نہ ہو، اخلاص ہو، خالص، بس اسی کو مانے، یکتا و یگانا، اور بلا شریک و بلا کف و ان پیرلل، بے ہمتا، یکتا یگانا۔ یہ یہاں تک پہنچا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مولانا اس کے آگے کا فقرہ پڑھ دیا، من عدہ فقد حدہ، یہ انہوں نے پڑھا۔ ظاہر ہے کہ وقت نہیں تھا تشریح کا، اب اس وقت ان کا حکم تھا، اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب کوئی بزرگ بیچ سے کہہ دے اور فرمائش کر دے تو اب اپنی بھی تو اتنی حیثیت ہو۔ بہرحال مولا کی تائید تھی، ان کا حکم تھا، اور عزت مجمع میں بچانا مشکل ہوتی ہے، یعنی اتنا مطالعہ تھا ان کا، مگر میں نے اس خطبے کا ذکر اس لیے کیا کہ ان کا یہ خطبہ بہت پسند تھا۔ اب یہاں میں پھر آپ کو لے آؤں اس ایک جملے کے بعد کہ اب وہ کون ہے کہ جو ولی کائنات اللہ کی نمائندگی میں، وہی اللہ والی ولایت جب نزول کرے تو پیکر مخلوق میں یہ ولایت، نمائندگی، یہ پروردگار اور نمائندگی یہ مطلق یعنی ایبسولوٹ کون اللہ کا نمائندہ ہو، تو یہ ولایت کس استحقاق میں جائے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہے بنا دے، اللہ حیثیت دیکھ کے، اللہ نفس کی توانائی اور قدرت اور وجود کے وزن کو دیکھ کے ذمہ داری دیتا ہے۔ تو اب اسی نہج البلاغہ کے اس خطبے کے آگے مولا کائنات نے خلقت کائنات اور خلقت ملائکہ اور خلقت آدم ابو البشر، یہ سب آپ جا کے پلیز میری گزارش ہے کہ نہج البلاغہ جس کو جس زبان میں ٹرانسلیشن آتا ہو اسے جا کے پڑھے۔ اب یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کا کتنا گہرا تعلق ہے ولایت سے، میں نے اس لیے پڑھا، اسی لیے ایک انگریز فلسفی سائنسدان وہ کہتا ہے، کیا نام تھا کسی کے ذہن میں ہے؟ خطبہ توحید، جی وہ جارج جرداق نے تو صوت العدالت الانسانیہ عربی میں کتاب لکھی ہے مولا کائنات کی، لیبن پیٹر، یہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنے باپ کے ہر جہت سے یہ دونوں صاحبزادگان وارث ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور زینت آباء اور اجداد قرار دے ان کو۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان مجلسوں میں وہ ماحول نہیں بنتا کیونکہ مختلف مذاہب کے لوگ، ان کی بھی رعایت ہوتی ہے اور پروگرام لمبا ہوتا ہے، چنانچہ آپ کم سے کم آپ تو صلوات پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے، معاف کیجیے گا، ہمارے جواد بھائی کو کچھ اور انتظار ہے، مگر ہوں میں وہیں پہ ہوں جہاں پہ آپ پہنچ چکے ہیں۔ ایک اور صلوات سے نوازیں۔ وہ فلسفی، وہ مغرب کا فلسفی کہ جو مسلم نہیں ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ میں نے ایک کتاب ہے اسلامک ٹریڈیشنز میں، نہج البلاغہ، ظاہر ہے دوسرے ٹرانسلیشن پڑھا ہوگا انگلش میں،
وہ کہہ رہا اس کا پہلا سرمن اور پہلا جو خطبہ ہے، یہی نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، خطبہ توحید جس کی بات کی جو راجہ صاحب کو بہت پسند تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس خطبے کو پڑھا اور دیکھ کے پہلی ہی نظر میں دنگ اور حیران رہ گیا. پھر میں نے بغور عمیق مطالعہ، کیونکہ سائنسداں تھا نا، فلسفی تھا نا، آفاق اور انفس کی آیات پروردگار اور مخلوقات کا بغور مشاہدہ اور تفکر کر چکا تھا نا، فلسفی تھا. تو اب اس سے بہتر بھائی ہمارے جیسے مولوی نہج البلاغہ کی ہر بات کی وہ قدر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کتنے علوم ہیں. اب اس علم میں توجہ آپ ادھر دیکھیں، جس علم میں کوئی ماہر ہوگا تو اس خطبے کے جو کسی مخصوص علم پر ہے اس سے وہ انسپائر ہوگا اور اس کا کما حقہ مطلب سمجھے گا. تو وہ فلسفی تھا، وہ خلقت کائنات پہ اس کی نظر تھی، وہ سائنسداں تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے یہ کوئی تاریخ میں علی نام کی شخصیت ہے اسلام میں، مسلمانوں میں نے ان کے پہلے خطبے کا بغور گہرائی سے تھارولی مطالعہ کیا تو میں نے اس میں دیکھا کہ اس علی نام کی شخصیت، فخر کرو کہ علی کے شیعہ ہو، فخر کرو کہ علی کے چاہنے والے ہو، وہ دوسرے مذہب اور دھرم کا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس خطبے کا بغور مطالعہ کیا اور میں نے دیکھا کہ اس علی نام کی شخصیت نے، توجہات، اس علی نام کی شخصیت میں کائنات کی خلقت کے، ایک صلوات پڑھ دیں نقطے کا خون ہو جاتا ہے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد، تشریف لے آئیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے بغور مطالعہ کیا گہرائی سے اور میں نے دیکھا کہ اس علی نام کی شخصیت نے اس خطبے میں کائنات کی خلقت، یونیورس کے کریشن، خلقت کائنات کے بڑے گہرے گہرے رموز اور اسرار اور رازوں سے ایسا پردہ ہٹایا ہے کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یا تو یہ کائنات اسی نے پیدا کی ہے. نہیں، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں کہ وہ، ہاں میں ظاہر ہے کہ میں حدود شریعت میں رہتا ہوں، میں اس کا نظریہ پیش کر رہا ہوں بات کو تمام کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ ایسے خلقت کائنات کے رموز و اسرار سے اس شخص نے ایسا پردہ ہٹایا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یا تو کائنات اسی شخص نے پیدا کی ہے، یا کم سے کم، جملہ ضائع نہ جائے، یا تو کائنات اسی شخص نے پیدا کی ہے، یا تو کائنات اسی شخص نے پیدا کی ہے. وہ کہتا ہے یا تو کائنات اسی شخص نے پیدا کی ہے اور یا کم سے کم کائنات پیدا ہو رہی تھی اور یہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. صلوات. ایک مل جل کے بلند آواز سے صلوات سے نوازیں. ظاہر ہے کہ وہ مزہ نہیں رہ جاتا الجھنوں میں، اور وقت کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اب جو ہو سکتا ہے وہ آپ کی خدمت میں کاسہ خلوص میں خون جگر آپ کو پیش کر رہا ہوں، بس سلیقے سے آپ اس کو پی لیں. ایک اور صلوات سے نوازیں پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات، وقت آیا ہوگا. تو اب میں نے کہا کہ راجہ صاحب اور ہم سب کے لیے کیا ہے؟ قرآن ہے نہج البلاغہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جسے اہل سنت کے معتزلی عالم بہت بڑے ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ لکھا ہے اپنی شرح میں، تقریباً 40 والیوم میں اس نے شرح لکھی ہے. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کلام جو مولا کائنات کا ہے ایسے فصاحت و بلاغت و صنائع لفظیہ و معنویہ، اتنا ایلوکوینس ہے اور اتنا ریٹوریکل ان کا یہ کلام ہے کہ اس نے یہ جملہ اس کا مشہور ہو گیا عالم اسلامی میں کہ نہج البلاغہ کی پہچان علی کا کلام کیا ہے؟ بعد کلام الخالق تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق. یعنی علی جب بات کرے تو اللہ کے کلام سے نیچے ہے، ساری مخلوق کے کلام سے اوپر ہے. اور حقیقت میں نہج البلاغہ، ارے یہ وہ خطبے، یہ مکمل علی کی فصاحت و بلاغت اور علم کی گہرائی و گیرائی جو علی کے پاس تھا، جس کو اللہ کہے ومن عنده علم الکتاب، یعنی کتاب کائنات وجودی کا علم اگر ایک نقطے میں سمو دیا جائے تو وہ علی ومن عنده علم الکتاب وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اللہ کہہ رہے ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا، ایسا کر دیا امام مبین میں. مگر سنیے، یہ تارے بڑے بڑے ادبا نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ میرے مولا کی فصاحت و بلاغت کا وہ نمونہ نہیں ہے کہ جتنے بڑے وہ فصیح و بلیغ تھے، بلکہ مخلوق کے سطح ذہن پہ اترنے کے بعد، کیونکہ سامعین کے معیار کے مطابق کلام کرنے والا متکلم عاقل ہوتا ہے.
مجھے وقت کا احساس ہے، آپ میری بات کو سوارت کریں اور بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں کہ اتنا، یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم نبیوں کو جو اللہ کے نمائندے لوگوں کے ہدایت کے لیے آتے ہیں، ہم کو حکم ہے، اللہ کی طرف سے کمانڈ ہے کہ ہم لوگوں کی عقل کے مطابق ان کی سطح میں گزر کے بات کریں، یعنی ہم اپنے علم کے لحاظ سے نہ بولیں بلکہ جن سے بول رہے ہیں ان کو سمجھانے کے قابل۔ تو اب آپ بتائیے، عرب کے بدو چرواہے جن کا دور ہی محمد سے پہلے دور جاہلیت تھا، اللہ اکبر، محمد کو بولنا پڑا، یہ علی کا امتحان تھا کہ ان جاہلوں کو سے بولنا پڑا علی کو۔ تو یہ نہج البلاغہ جو اللہ کے کلام سے سب سے اونچی ہے، یہ علی کے معیار کلام نہیں ہے اصلی، بلکہ یہ علی کے معیار کا پسترین کلام ہے کہ جس کا جواب کوئی نہیں ہے اگر قرآن نہ ہوتا۔ ایک صلوات سے نواز دے پر محمد و آل محمد۔